اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود کو، لا یقومون، فرمایا وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، الا، مگر یہ کہ، کما، جیسا کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، جسے ہوا باختہ کر دیا گیا ہو، جسے پاگل اور دیوانہ کر دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر، گویا میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک عظیم سعادت ہے جو بندے کو نصیب ہوگی کہ بندہ اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اگلے جہاں میں، حشر کے میدان میں بندے نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور یقیناً بندے کی اپنے اللہ کے حضور حاضری یہ بڑی سعادت والی ہے۔ لیکن فرمایا وہ بندہ جو دنیا کی زندگی میں سود کھاتا ہے وہ اپنے اللہ کے حضور کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ لوگ، قالو، وہ کہتے ہیں، کہ انما البیع، کہ یہ تجارتیں بھی، مثل الربا، یہ بھی تو سود ہی کی مانند ہیں، جیسے سود سے نفع ہو رہا ہے ایسے تجارت سے بھی نفع ہو رہا ہے۔ تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ حلال فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو، وَحَرَّمَ، اور حرام ٹھہرایا ہے میرے اللہ نے، الربا، سود کو۔ تو گویا سود سے بچنا ہے اور تجارت کو اپنا لینا ہے۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، فَمَن جَاءَهُ، پس جس بندے کے پاس آ پہنچے، موعظۃ، یہ نصیحت، من ربہ، اس کے رب کے دربار سے، فانتہا، پس ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ رک جائے، اور وہ بندہ جو اللہ کی نصیحت کے آ جانے کے بعد رک جائے، فرما برداری کو اپنا لے، فرمایا فَلَہُ، پس اس بندے کے لیے ہے، ما سلف، جو کچھ پہلے گزر چکا ہے، گویا سابقہ جتنے گناہ جو لا علمی کی وجہ سے بندے سے ہو گئے ہیں، اب جب اللہ کے احکام بندے نے سن لیے، بندے نے جان لیے، تو فرمایا بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رک جائے، اور جو بندہ رک گیا تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پیچھے جو کچھ ہو گیا ہے نا، اللہ اپنے فضل اور مہربانی سے اس بندے کو معاف فرمانے والا ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا، وَأَمْرُهُ، اور وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو روک لیا، جو شیطان کے چکر سے بچ گیا، جس نے رب رحمان کی بات کو مان لیا، اللہ کے احکام کو مان لیا، فرمایا وَأَمْرُهُ، تو پس اس بندے کا معاملہ، الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہے۔ اللہ یقیناً جس کا معاملہ پھر اس کے دربار میں پہنچا ہے وہ اسے معاف فرمانے والا ہے، اس پر فضل فرمانے والا ہے۔ لیکن ساتھ ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَادَ، اور وہ بندہ جو پھر لوٹ آیا، جس نے نصیحت سنی ہے، جس نے وصیت سنی ہے، جس نے حق بات کو سنا ہے، لیکن حق کو سننے کے بعد پھر باطل کی طرف چل پڑا ہے، رب کی بات سننے کے بعد پھر شیطان کے راستے پہ چل پڑا ہے، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَادَ، اور وہ بندہ جو پھر لوٹ آیا اسی بے حیائی اور برائی کی طرف، فرمایا فَأُولَئِکَ، پس یہی وہ ہے، اصحاب النار، فرمایا جو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، جو جہنمی ہے، ہم فیہا، اور یہ بندہ اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ پھر رہنے والا ہے۔ وہ بندہ جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جس نے کفر کیا اللہ کے احکام کا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے احکام کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا،
تو فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم بننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ فرما برداری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے ہمیشہ بچنے کی سعادت دے۔ یمحق اللہ، یمحق مٹاتا ہے اللہ، اللہ تبارک و تعالی الربا سود کو، جو سود کا سلسلہ ہے فرمایا اللہ اس کو مٹانے پہ لگا ہے۔ وَيُرْبِي، اور وہ بڑھاتا ہے الصدقات، صدقات کو، حالانکہ ظاہری طور پہ جو سود ہے اس سے مال آتا ہے اور مال کے آنے سے یقیناً مال زیادہ ہوتا ہے، اور صدقات اور خیرات ہیں تو اس سے ظاہری طور پہ بندے کی تجوری سے، بندے کی جیب سے مال باہر نکلتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اور خرچ ہونے سے یقیناً مال کم ہوتا ہے۔ لیکن میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں جو سود سے آنا ہے وہ مال کا بڑھنا نہیں ہے بلکہ مال کا گھٹنا ہے، اور جو صدقات کی صورت میں تمہارا مال باہر نکلنا ہے، خرچ ہونا ہے، اس سے یاد رکھیے گا تمہارا مال گھٹے گا نہیں، میں اللہ تمہارے مال کے اندر اضافہ فرما دوں گا۔ اور یقیناً جو میرے اللہ کی باتیں ہیں وہ سچی باتیں ہیں، اور میرے اللہ کی باتیں حق باتیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ بندے کو سود سے بچنا ہے، سودی سلسلوں سے بچنا ہے، اور ہمیشہ صدقات خیرات کو بندے کو لازم پکڑنا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ دیکھے کہ محتاجی قریب آ رہی ہے تو پھر بھی صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کے ساتھ تجارت کر لینی ہے، کیونکہ جس بندے نے صدقات کو لازم پکڑا میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے مال کو گھٹنے نہیں دیتا، میں اس کے مال کو بڑھاتا ہوں۔ تو جس کا مال اللہ بڑھا دے دنیا کی کوئی طاقت پھر اس میں کمی نہیں کر سکتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی لا یحب، وہ پسند نہیں فرماتا کل کفار، ہر اس کو جو ناشکرا ہے، جس نے ناشکری پہ کمر کس رکھی ہے، جس کی زبان سے کلمہ شکر کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی واویلا کرتا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی رونا روتا رہتا ہے، تو جس نے ہر وقت ناشکری کرتے رہنا ہے نا، میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں یاد رکھنا میں ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی بات پہ شکر کرنے پہ آ جاتا ہے تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے تم شکر کرو تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ فرما دوں گا۔ تو گویا پتہ چلا کہ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی تنگی اور دشواری آ جائے تو اگر ہم اس تنگی اور دشواری کے اوپر ناشکری کریں تو مزید ہم اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اسی تنگی اور دشواری پہ بندہ صبر کرے تو صبر کا اجر ہے، اور اگر اس صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرنے لگ پڑے کہ چلو ایک طرف سے تنگی ہے تو 10 طرف سے اللہ تعالیٰ نے فضل بھی تو فرمایا ہوا ہے، بندہ اگر شکر پہ آ جائے تو پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں پھر کمی نہیں رہنے دیتا، تنگی اور دشواری نہیں رہنے دیتا، بلکہ اپنے بندوں کو اور عطا فرما دیتا ہوں، نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا اسیم، وہ بندہ جو گناہوں پہ کمر کس لیتا ہے، وہ بندہ جو گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہوتا ہے، جو گناہوں کا راستہ ہی اپنا لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستوں سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ جس بندے نے گناہ کیا اور پھر توبہ کا خیال نہیں آیا، توبہ کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا، گناہوں کی طرف آگے ہی جاتا جا رہا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کو بھی میں اللہ پھر پسند نہیں کرتا، یہ بندہ میرا ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ بات جو تیرے دل کے اندر بے چینی پیدا کر دے، تیرے دل کے اندر ڈسٹربنس پیدا کر دے، ایک کھڑکا لگ جائے تجھے کہ اگر فلاں کو پتہ لگ گیا تو کیا ہو جائے گا، بابا کو پتہ لگا تو کیا ہو جائے گا، امی کو پتہ لگ گیا تو کیا ہو جائے گا، فلاں کو، تو گویا ہر وہ چیز جسے تو لوگوں سے چھپانا چاہے، فرمایا وہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ پھر گناہ والا سلسلہ ہے۔
اور اگر کوئی ایسا عمل ہے کہ تجھے کوئی خوف نہیں ہے، جس کسی کو پتہ لگے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یقیناً وہ بندہ، وہ کام بندے کے دل میں تسکین اور سکون پیدا کرنے والا ہے۔ اور نیکی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ نیکی بندے کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے، اور گناہ جو ہے یہ بندے کے دل کے اندر بے قراریاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایسے گناہ گار کو بھی، اور ایسا ناشکرا بندہ کہ جس نے ناشکری پہ بس کمر ہی کس لی ہے، ایسوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک اثر حدیث پاک میں گناہ کا بیان ہوا، فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک جمعہ چھوڑا، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کرتا تو توبہ کر کے دل صاف بھی ہو جانا تھا، اس نے اللہ کا مقرب بندہ بھی بن جانا تھا، لیکن کیونکہ جمعے کا چھوڑنا یہ اللہ کا ناپسندیدہ کام ہے، اگر اس نے دوسرا بھی جمعہ چھوڑ دیا تو پھر اثر یہ ہوا کہ وہ کلر تھوڑا زیادہ ہو گیا، وہ سیاہی زیادہ ہو گئی، اور اگر تیسرا بھی جمعہ چھوڑ دیا تو پھر سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا ایسے گناہ جس کے بعد توبہ نہ ہو، یا جس گناہوں کے بعد بندہ آگے ہی چلتا رہے، وہ پھر بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے، جو مومن ہو گئے ہیں، جو مسلمان ہو گئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کر رکھے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں کہ اعمال ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا یہ بھی مفہوم ہے، فرمایا کسی بندے کا عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایمان نیک اعمال کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ مومن ہو گیا ہے پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال بھی اچھے اور خوبصورت رکھے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے اعمال اچھے اور خوبصورت کر لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر نماز قائم کر لی، کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی کا کمال ہے، یہ بندگی کا عروج ہے۔ جب بندہ اپنی جبین نیاز، اپنی پیشانی اللہ کے حضور زمین پر رکھ دیتا ہے نا، تو اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا یہ زمین پہ اللہ کے حضور اس انداز سے جھک جانا بندے کو معراج کی لذتیں عطا کر دیتا ہے، معراج کی کیفیتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا پھر نماز بھی قائم کرے، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور پھر زکوٰۃ دے، وہ مال جسے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، وہ مال جسے گن گن کے رکھتا ہے، وہ مال جس کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کر رہا ہے، تو وہ جو حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال ہے، فرمایا پھر اس کے اندر سے گنے اور گن کے اس کا حساب کرے، شمار کرے، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، اللہ کے راستے میں دے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے ان اعمال کو اپنا لیا، فرمایا لہم اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے دربار میں۔ تو گویا یہ بھی ایک اعتماد کی انتہا ہے کہ عام بندے پہ اعتماد ہو تو ممکن ہے کہیں سے اگیر پشیر ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا جو لوگ ان اعمال کو اپنا لیتے ہیں ان کا اجر پھر ان کے رب کے دربار میں ہے، اور ان کے رب کا دربار ایسا دربار ہے کہ جس میں کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، ہر بندے کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو ان کا اجر بھی ہے ان کے رب کے دربار میں، ولا خوف، اور فرمایا خوف بھی نہیں ہوگا، علیہم، ان لوگوں پر۔ تو گویا ہم دنیا کے خوفوں سے، دنیا کے خطرات سے بچنا چاہتے ہیں پیارے بھائیوں، تو بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کی فرما برداری اپنا لیں۔ اللہ کی فرما برداری ہم اپنائیں گے تو میرا اللہ ہمیں بے خوف کر دے گا دنیا کے پریشانیوں اور دنیا کے دکھوں سے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، وَلَهُمْ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے، وَلَهُمْ، اور نہ ہی وہ لوگ، يَحْزَنُونَ، آخرت میں غم زدہ ہوں گے، قبر کے اندر بھی غم کا انہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، حشر کے اندر بھی انہیں غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ عقل مند کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو دنیا دے دے اور اپنی آخرت کو بچا لے۔ جس نے دنیا میں مال دے دیا، جس نے دنیا میں اپنی توانائیاں لگا دی،
اچھا صحت مند تھا تو صحت کو بے حیائی برائی کے کاموں میں نہیں لگایا، بلکہ اللہ کے حضور تہجد پڑھنے پہ لگایا، 5 وقت کی نماز پڑھنے پہ لگایا، روزے رکھنے پہ اپنی صحت کو لگایا، اللہ نے مال دیا تھا تو زکوٰۃ دینے پہ لگایا، اللہ نے زمینیں دی تھی تو عشر دینے پہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی تھی تو غریبوں یتیموں کے کام آنے پہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی عہدہ دیا تھا تو اس نے پھر خیال کیا ماں باپ کا بھی، بچوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، محلے داروں کا بھی اور انسانوں کا بھی، جس نے یوں اپنی دنیا کو لگا دیا اور دنیا کو لگا کے آخرت بچا لی، یہی بندہ عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ایسا شعور عطا فرمائے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کا فرما بردار بندہ بنا دے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سکتے ہو